بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی، کیونکہ یہ بادشاہت صرف انسانوں پر محدود نہیں تھی، بلکہ یہ بادشاہت جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر اور دنیا کی ہر چیز پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرما رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیل سے بتائیں گے، اور ساتھ ہی دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک تابوت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، جی ہاں، تابوت سکینہ، وہ کیا ہے اور اس وقت کہاں پر ہے، اور یہودیوں کے لیے وہ مقدس کیوں ہے، اور یہودی اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینہ آداب بن ارم بن حزرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا، رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ صاد میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ روایات میں آپ علیہ السلام کے بچپن سے جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتوں کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں،
اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا مانگی: اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کے مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے: اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ دوستو ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر کی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی بنانے کی تیاری کی تو ہیرام بادشاہ سور کو کہلا بھیجا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو مراد بیت المقدس بنانے کی تھی وہ تو لڑائیوں کے شغل کی وجہ سے پوری نہیں ہونے پائی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کروں۔ میری قوم میں سیدانیوں کی طرح لکڑی کاٹنے کے کام جاننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہیران نے ایک مرد عارف بھیجا جو معدنیات کے کام اور نقاشی وغیرہ میں استاد تھا، اور اپنے لڑکوں کو اجازت دی کہ جبل لبنان سے دریا تک ازر اور سرو کی لکڑیاں پہنچا دیں۔ مدت تعمیر میں البتہ اختلاف ہے، بعض مقامات پر درج ہے کہ ہیکل کی تعمیر میں 13 برس صرف ہوئے۔ قصص القرآن میں عرصہ تعمیر 7 سال بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس بات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے کہ تعمیر میں کتنے لوگ شامل تھے، کیا صرف جن شامل تھے یا جن و انس دونوں نے اس کی تعمیر میں کام کیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 جن و انس اس کام میں مسلسل مصروف رہے، تب کہیں جا کر یہ عمارت مکمل ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف عمل رہے۔ تورات میں کئی مقامات پر ان تعمیری خدمات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہی باعث ہے جس وجہ سے سلیمان علیہ السلام بادشاہ نے لوگوں کی بیگارلی کو خداوند کا گھر یعنی مسجد اور شہر یروشلم اور اپنا قصر سلیمانی اور ملو اور یروشلم کی شہر پناہ ان کے سرداروں کے شہر بنائے، اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ اور دوستو آئیے اب آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تابوت سکینہ اصل میں ہے کیا۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے، یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے، اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں عمالقہ سے لڑے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے
और अभी तक नबूवत से सरफराज नहीं हुए थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से कुफार का मुकाबला किया और जालूत को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत, हिकमत और नबूवत अता फरमाई और जो चाहा इल्म दिया। यहूदी आसार कदीमा की बाकियात ढूंढने के बहाने दुनिया भर में आज भी इस ताबूत की तलाश में सरगर्दा हैं। फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका उन्होंने छान मारा है। उनके मुताबिक ताबूत सकीना या तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के आसपास है या मशरिक़ वुस्ता में कहीं मौजूद हो सकता है। इसके बारे में कई क़यासे लगाए जाते हैं, लेकिन हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अमर तय है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हक़ में दुनियावी फ़वाइद की दलीलें देने वाले दानिश्वर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वाज़े तौर पर कहा है कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिस तरह से फ़लस्तीन पर इसराइलियों ने मज़ालिम उठाए हैं, उसकी वजह यही है कि ताबूत सकीना की तलाश में वो सरगर्दा हैं। आइए अब दोस्तों बात करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के वाक़े की। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन घोड़ों का वाक़या कुरान मजीद की सूरह अस्क़ाद की आयत नंबर 31 से 33 में यूँ मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माए आयान सल्तनत और लश्कर तख्त पर बैठ जाते और जिधर आप अलैहिस्सलाम का हुक्म होता, हवाएं उसे इतनी रफ्तार से ले जाती कि एक महीने जितनी मुसाफत सुबह से दोपहर तक की एक मंजिल में तय हो जाती, और फिर इसी तरह एक महीने की मुसाफत दोपहर से रात तक में, यानी इस तरह एक दिन में 2 महीनों की मुसाफत तय होती। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि तख्ते सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थीं, जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और उनके पीछे अहले ईमान जिन्नात बैठते। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो तख्त पर साया कर लें ताकि आफताब की तपिश से तकलीफ ना हो। हवा उस अजीम शान तख्त को उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ पहुँचा देती। बाज़ रिवायात में है कि इस हवाई सफ़र के वक्त पूरे रास्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह के ज़िक्र व शुक्र में मशगूल रहते। दोस्तों, अब मुख्तसरन बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के लिए तस्खीर जिन्नात व शयातीन की। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि अल्लाह ने जिन्नात और शयातीन को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म बजा लाते। वो आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदर की तह से कीमती मोती, हीरे, जवाहिरात निकाल लाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और ख़ूबसूरत इमारतें बनाने का शौक़ था, चुनांचे वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार इमारतें बनाते। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सज़ा देते और ज़ंजीरों में जकड़ देते। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके फरमान से गौते लगाते थे और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे, और उनके निगहबान हम ही थे। याद रहे कि इन जिनों में भी 2 तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी अलैहिस्सलाम का हर हुक्म मजहबी फरीज़ा समझकर पूरा करते, लेकिन जो जिन काफर थे उन्हें शयातीन कहा गया। वो अपने कुफ्र और सरकशी के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। जैसा कि सूरह सबा में इरशाद है, जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम आग का मज़ा चखाएंगे। दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का सोंटा होता। जो जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से सरताबी करता, फ़रिश्ता उसे सोंटा मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं तांबे के चश्मे की। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। अल्लाह ताला की जानिब से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए गए मौजज़ात में से एक पिघले हुए तांबे के वो चश्मे हैं जिनमें जन्नात बड़ी बड़ी देगें, लगन, बर्तन और बहरी जहाज़ तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीख़ी तहकीकात से पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ इस्यून जाबर से उनके तजारती जहाज़ बहिरा अहमर में यमन और दूसरे जनूबी और मशरक़ की ममालिक की तरफ जाते, और दूसरी तरफ बहिरा रूम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जिसे बाइबल में तरसी बेड़ा कहा गया है, मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। कहा जाता है कि इस्यून जाबर में उनके ज़माने की एक अजीम शान भट्टी मिली है। आसार कदीमा के माहिरीन का अंदाज़ा है
کہ یہاں ادوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے جانوروں کی بولیوں کے علم کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں آتا ہے: اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا: اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے اور کہنے لگے: اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی: اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہدہد کی غیر حاضری کا واقعہ بھی ایک اہم اور دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا: اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا: میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت سینا سے 55 میل شمال مشرق میں واقع تھا۔ یہ 1000 سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور ہجر موت، جبکہ افریقہ میں حبش کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ہدہد نے کہا: اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے، اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔
روایت میں ہے کہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو، چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے۔ ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ جنوں میں سے ایک قوی حقل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس پر شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ دوستو وہ شخص کون تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلیمانی میں لے آیا؟ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خالازاد تھا، اور یہ واقعہ آصف برخیہ کی کرامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سب زمرد جڑے ہوئے تھے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں بلقیس کی محل میں آمد کی۔ روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا،
یہ تو گویا ہو بہو ہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں، اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ واللہ عالم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ بیت المقدس میں کبھی 1 تو کبھی 2 سال تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات وہاں 1 یا 2 ماہ تنہا رہتے اور اس دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا، کچھ کام باقی تھا جو جنات سر انجام دے رہے تھے۔ جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری موت سال بھر تک جنات سے مخفی رکھنا تاکہ انسان جان لے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اگر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی مخصوص محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی، جس میں سے باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ وقت مقررہ پر روح قبض کر لی گئی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، اسی لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے یا گھن نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ حضرت بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ دوستو، بعض مفسرین کے مطابق یہ واقعات کچھ مختلف ہیں۔ ان مفسرین کے مطابق بھی آئیے آپ کو یہ تمام واقعات سناتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی بنانے کی تیاری کی تو ہیرام بادشاہ سور کو کہلا بھیجا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو مراد بیت المقدس بنانے کی تھی وہ تو لڑائیوں کے شغل کی وجہ سے پوری نہیں ہونے پائی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کروں۔ میری قوم میں سیدانیوں کی طرح لکڑی کاٹنے کے کام جاننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہیران نے ایک مرد عارف بھیجا جو معدنیات کے کام اور نقاشی وغیرہ میں استاد تھا، اور اپنے لڑکوں کو اجازت دی کہ جبل لبنان سے دریا تک ازر اور سرو کی لکڑیاں پہنچا دیں۔ مدت تعمیر میں البتہ اختلاف ہے۔ بعض مقامات پر درج ہے کہ ہیکل کی تعمیر میں 13 برس صرف ہوئے۔ قصص القرآن میں عرصہ تعمیر 7 سال بیان کیا گیا ہے،
اسی طرح اس بات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے کہ تعمیر میں کتنے لوگ شامل تھے، کیا صرف جن شامل تھے یا جن و انس دونوں نے اس کی تعمیر میں کام کیا تھا؟ ایک روایت کے مطابق 30,000 جن و انس اس کام میں مسلسل مصروف رہے، تب کہیں جا کر یہ عمارت مکمل ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف عمل رہے۔ تورات میں کئی مقامات پر ان تعمیری خدمات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہی باعث ہے جس وجہ سے سلیمان علیہ السلام بادشاہ نے لوگوں کی بیگارلی کو خداوند کا گھر یعنی مسجد اور شہر یروشلم اور اپنا قصر سلیمانی اور ملو اور یروشلم کی شہر پناہ ان کے سرداروں کے شہر بنائے، اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ اور دوستو آئیے اب آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تابوت سکینہ اصل میں ہے کیا۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے، یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے، اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں عمالقہ سے لڑے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا علم دیا۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قیافے لگائے جاتے ہیں، لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے فلسطین پر اسرائیلیوں نے مظالم ڈھائے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ تابوت سکینہ کی تلاش میں وہ سرگرداں ہیں۔ آئیے اب دوستو بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے واقعے کی۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ اسقاد کی آیت نمبر 31 سے 33 میں یوں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ دوستو اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے لیے تسخیر جنات و شیاطین کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اللہ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔
وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یاد رہے کہ ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں تانبے کے چشمے کی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحیرہ احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرق کی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحیرہ روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے جانوروں کی بولیوں کے علم کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں آتا ہے، اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہدہد کی غیر حاضری کا واقعہ بھی ایک اہم اور دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے
کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ دوستو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت سینا سے 55 میل شمال مشرق میں واقع تھا۔ یہ 1000 سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور حجر موت، جبکہ افریقہ میں حبش کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ
کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ جنوں میں سے ایک قوی حقل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس پر شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ دوستو، وہ شخص کون تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلیمانی میں لے آیا؟ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خالازاد تھا، اور یہ واقعہ آصف برخیہ کی کرامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بلقیس کی محل میں آمد کی۔ روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو ہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں، اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ واللہ عالم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ بیت المقدس میں کبھی 1 تو کبھی 2 سال تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات وہاں 1 یا 2 ماہ تنہا رہتے اور اس دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا، کچھ کام باقی تھا جو جنات سر انجام دے رہے تھے۔
जिनों की तबीयत में सरकशी गालिब है, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम के खौफ से काम करते रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मेरी मौत साल भर तक जिन्नात से मख्फी रखना, ताकि इंसान जान ले कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते। दूसरी वजह यह थी कि इस दौरान बैतुल मुक़द्दस का काम भी मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि अगर जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का इल्म हो जाता तो वो काम छोड़ देते। चुनाचे जब मौत का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम इबादत के लिए बैतुल मुक़द्दस में अपनी मखसूस महराब में दाखिल हो गए। ये महराब शफाफ शीशे की बनी हुई थी, जिसमें से बाहर से अंदर की सब चीज़ें नज़र आती थीं। आप अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। वक्त मुकर्ररा पर रूह कब्ज़ कर ली गई, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा के सहारे अपनी जगह पर खड़े रहे। जिन्नात यही समझते रहे कि वो इबादत में मशगूल हैं, इसीलिए वो तामीराती काम में लगे रहे, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया और बैतुल मुक़द्दस का बकिया काम भी मुकम्मल हो गया। दीमक ने या घुन ने असा की लकड़ी को अंदर से खा खा कर कमज़ोर कर दिया था, जिसकी वजह से एक दिन असा टूट गया। उस वक्त जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात की खबर हुई। हज़रत बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ के हवाले से नकल किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 53 साल थी और उनकी सल्तनत 40 साल रही। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।